ہمارا یہ صراط مستقیم کے تحت تیسرا پروگرام ہے، اور پچھلے پروگرام کا جہاں اختتام ہوا تھا وہاں یہ بات زیر غور تھی کہ عقیدہ توحید کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اور انہیں ہم نے جو سورہ توحید ہے جسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے اس کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے کہ ارکان توحید کیا ہیں، عقیدہ توحید کے وہ ارکان کون کون سے ہیں اور ان کو ہم کیسے سمجھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ توحید جس کا انکار شرک کہلاتا ہے وہ شرک کس بات پر ہم اس کا حکم لگا سکتے ہیں۔ تو ہم اگر سورہ اخلاص کے اوپر غور کریں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص کا پہلا لفظ ہمیں پہلا رکن سمجھاتا ہے، اور وہ لفظ ہے کل۔ مطلب کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے عقل کے پیمانے پر، اپنے دلائل سے، براہین سے، اپنی سمجھ بوجھ سے اللہ کی وحدانیت کا، اس کے احد ہونے کو مان لیتا ہے تو یہ اس کا جو ڈائریکٹ نالج ہے، اس کا جو براہ راست علم ہے، خود اپنا علم ہے، اپنی غور و فکر اور اپنا تدبر ہے، یہ علم اسے وحدانیت تک لے جائے گا، لیکن اسے عقیدہ توحید تک نہیں لے جائے گا۔ اسے وحدانیت تک تو لے جا سکتا ہے، عقیدہ توحید تک نہیں لے جا سکتا۔ کیوں کہ وحدت کا تصور یہ عقیدہ توحید تب بنتا ہے جب یہ لفظ کل کے واسطے سے آئے گا، وسیلہ رسالت آئے گا، واسطہ رسالت آئے گا، تب وہ وحدت کا تصور عقیدہ توحید بن جائے گا۔ ویسے کبھی بھی وحدت کا تصور عقیدہ توحید نہیں بن سکتا، کیونکہ رب کائنات قرآن پاک میں بے شمار مقامات ہیں۔ میں دو چار مثالیں دے کر آگے چلوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہے ابھی آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا اصل حقدار صرف رب کائنات ہے، ذات حقیقی جو محبت کی حقیقی حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے دوسرے مقام پر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں تو رب کیا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت اللہ سے کرتے ہو تو کیا کرو، تمہاری ڈائریکٹ محبت قابل قبول نہیں ہے، تمہاری ڈائریکٹ کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ کس طریقے سے آؤ فاتبعونی، اتباع محمدی میں آ جاؤ، اپنی محبت کو اس طرح کرو جس طرح میرا نبی کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جب تم اس طرح آؤ گے، بواسطہ رسالت آؤ گے، بواسطہ محمدی آؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم درجہ محبت پا لو گے۔ اور درجہ محبت کی انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ محبوب مل جائے، محبوب کا بندہ درجہ محبت میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ محب کی بجائے محبوب قرار پا جائے، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، یہ اس وقت اس کی محبت قابل قبول ہوگی۔ تو اس بات سے اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ تم اگر محبت بھی کرو گے تو جب تک واسطہ رسالت نہیں آؤ گے، بذریعہ رسالت نہیں آؤ گے، تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح رب کائنات فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تم اگر اللہ کی اطاعت کرو گے، کرنا چاہتے ہو اور اس کا اقرار کرتے ہو، ہر بندے نے کرنی ہے، تو کیا کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ جب تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت تمہارا مقدر بن جائے گی اور تمہاری اطاعت رب کائنات کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ کوئی بندہ بھی اپنی اطاعت کا دعویٰ بھی اس وقت تک مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ وہ اطاعت رسول کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈال۔ کوئی بھی بندہ اپنی محبت کا بھی دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں کرا سکتا، اسے ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ اتباع محمدی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالے گا۔